ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، وقفہ کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین پروگرام صبرس لے کر آپ کے عزیز ترین ٹیلی ویژن ہدایت ٹیلی ویژن پر حاضر خدمت ہے اپنے مہمانان گرامی ینگسٹر پوئٹ ریسائٹر جناب سید محمد زیغم علی شان اور ریسرچ اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محمد حماد نقوی کے ہمراہ، اور پروگرام کا تیسرا حصہ، آج کے پروگرام کا وقفہ کے بعد تیسرا حصہ ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک جو پروگرام ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، اسرار و رموز خدا شعبان تا محرم، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سمیٹ سکیں، مگر جب بات خالق کائنات کی ہو اور پھر اس کے پیدا کردہ ان ستاروں کی ہو کہ جن کی تعریف میں وہ خود رطب اللسان ہو، تو ہم جیسے ناقص العقل اور کم علم احباب اور انسان ان کو چند منٹوں اور گھنٹوں میں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں، اسی کے اوپر ہماری کوشش جاری ساری ہے۔ ان کی شخصیات بڑی اور ہمارے الفاظ چھوٹے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان 15-20 منٹوں میں جو ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، آج ہم اس موضوع کو سمیٹ لیں کہ جس کا آغاز شعبان سے ہوا اور محرم پر ختم ہوا۔ اگر اس پروگرام کے کچھ حصے رہ گئے جیسے کہ میلوڈی اور ٹریجڈی اور خدا کے اسرار و رموز، وہ ہم نے پروگرام ڈاکٹر صاحب سے طے کیا ہے کہ کبھی وقت رہا، زندگی ملی تو اس کے اوپر، اور باقی جزیات جو رہ جائیں گی ان پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اس مہینے کا آغاز جسے شعبان کہتے ہیں، حضرت زینب سے سلام اللہ علیہا کی پیدائش ولادت سے ہوا، باسعادت سے ہوا، اور اس کی انتہا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت باسعادت پر ہوئی کہ باقی تمام شخصیات یا تو بے پردہ بے نقاب ہو گئیں اور یا محرم میں اس دنیا فانی سے اپنوں ہی کے ہاتھوں ذبح عظیم میں تبدیل ہو گئیں، مگر جو شخصیت اٹھائی گئی وہ زندہ جاوید ہے، اور اسی کے اوپر فقہ جعفریہ کی سچائیت اور حقانیت، بلکہ عالم اسلام کی سچائی و حقانیت بھی اسی میں شامل ہے۔ تو میں دوبارہ اپنے ینگسٹر پوئٹس ریسائٹر زیغم علی شان کی طرف چلوں گا کہ وہ امام زمان کے حضور اپنا آج کا آخری ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے کہ وہ آج کے پروگرام کو ریپ اپ کریں۔ محترم جناب زیغم علی شان۔ Thank you. The poem I will read next is about our current Imam, and I will end with this poem. It's called A Note to the Imam, so it's a poem I'm writing to the Imam. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. They said friendship and separation works, but I think they're lying. For even Sanders hasn't experienced this love from which I am dying. I am a colorless rainbow, a forest with no trees, a lost bewildered slave, my only friend, the windy breeze. Oh my master, my life, they say your love is sweet. I seem a normal man, but I am crazy in this screen. Millions are joyous, whilst I am helpless. There is no love like yours, because in my sadness there is happiness. I hear the oceans of people's words, but it is your waterfall that makes my soul tremble. I am a voiceless, tooless bird. The tears and my sorrow have assembled. You are my dreams, my whole existence. You are my heaven, my everything. May the whole world be sacrificed for a glimpse of your holy face. One glance has captivated me, made a prisoner of love. Melodiously I recite your name, heart open I look above. You are hidden but I can
seeing. With your love my heart still breathes. I am your slave, yet I am free. Come back my master and never leave. Come back my master and never leave. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ. میں اسے ایسے کہوں گا کہ یا امام زماں آپ کب آؤ گے، یا امام زماں آپ کب آؤ گے، ساتھ اپنے امن آپ کب لاؤ گے. یا امام زماں آپ کب آؤ گے، سبحان اللہ. ساتھ اپنے امن آپ کب لاؤ گے. دل پریشان ہے روح ویران ہے، دل پریشان ہے روح ویران ہے، سرخ آنکھوں میں اشکوں کا طوفان ہے. سبحان اللہ سبحان سرخ اللہ. آنکھوں میں اشکوں کا طوفان ہے. سب سے سستا زمانے میں ایمان ہے، اللہ اکبر. سب سے سستا زمانے میں ایمان ہے. آج نیزوں پہ پھر آقا قرآن ہے، سبحان اللہ. آج نیزوں پہ پھر آقا قرآن ہے. ظلم کی تیغ سر پہ ہے پڑنے لگی، ظلم کی تیغ سر پہ ہے پڑنے لگی. اب نہ آئے اب نہ آئے تو پھر نہ ہمیں پاؤ گے، واہ واہ. اب نہ آئے تو پھر نہ ہمیں پاؤ گے. یا امام زمان آپ کب آؤ گے، یا امام زمان آپ کب آؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین و ناظرات، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر حماد صاحب کی طرف چلتا ہوں بغیر رکے اور بغیر سوال کیے. ڈاکٹر صاحب جہاں سے آپ نے سلسلہ منقطع کیا ہے وہی سے اب شروع کریں آپ جناب. اپنے وقت میں آج کا پروگرام اختتام پر لے آئیں. میرے محترم سامعین اور جتنے بھی کالرز حضرات، ہم ان سب کے بھی شکر بے گزار. شک بے شک. تمام اہل سنت بھائی جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، تمام اہل اسلام جو ہمارا پروگرام سن رہے بے ہیں، شک. یہ پروگرام آپ کا ہے. It's truly, honestly, I am telling you this program belongs to you. Sabras for everybody. بے شک. It's a color of everybody. Everybody. Color for everybody. Everybody. Whosoever recites the kalama, Yeah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this program belongs to him. That's it. Now, we need to find where is the rest of the guidance. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 12 imams, جو کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی، کیا کسی امام کی کف میں نقص ہو، واہ سبحان کسی امام کی والدہ میں نقص ہو، اللہ. کسی امام کے والد میں نقص ہو، ناممکن. کسی کی تربیت میں نقص ہو، ناممکن. اور وہ کسی عام آدمی سے کوئی تعلیم لیتا ہوا نظر آ جائے، واہ 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 واہ. تو وہ پھر ڈیوائن امام نہیں ہوگا. بے شک بے شک. وہ کسی مسجد کا امام تو ہو سکتا ہے، شاگرد ہو سکتا ہے، امام نہیں. امام نہیں ہو سکتا. لہذا یہ امام ڈھونڈنا آپ پہ فرض ہے. بہت سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس امام کی چین میں میرے اہل سنت کے تمام بھائی سن رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی سن رہے ہیں کہ میرے اہل سنت بھائی ینگسٹر، اگر آپ کا امام یزید ہو، اوہ لا حول ولا قوت، آپ کے 12 اماموں کی فہرست میں وہ امام آ جائے جس نے حضرت علی کے خلاف جنگیں لڑی ہوں، اللہ لا حول ولا قوت. ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ آئمہ کی وہ لسٹ ہے جو اہل بیت، اب میں ڈویژن کرنے جا رہا ہوں، سنیے ذرا اچھی طرح سے، کہ جو اہل بیت کے قاتلوں میں شمار ہوں اور پھر بھی امام بن جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر بھی آپ کو ایمان ہو کہ آپ امام زمانہ تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. سوچئے، سمجھئے، غور کیجئے. یزید کے دیا ہوا اسلام نے مسلمان کو بیڑا غرق کر دیا، اور جو اسلام آپ نے امام حسین سے لیا آج بھی وہ امن کا گہوارہ ہے. بے شک. قاتل کو قاتل ہی کہیں گے، ظالم کو ظالم ہی کہیں گے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو. جو فالوور امام حسین کا ہوگا وہ عدل کے ساتھ امامت کے ذریعے دین تک پہنچے گا. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی ظالم کے گھر میں آئے، بے شک. نہ وہ پیدا ہونے والے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ اوکلٹیشن میں ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی
पैगंबर और रसूल तीनों दर्जे रखते हैं। गौर से सुनिए, ये बात आम मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यह बताया नहीं जाता कि पैगंबर, नबी और रसूल में फर्क क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। रसूल जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड लेवल विच इज गिवन बाय ऑलमाइटी अल्लाह हिमसेल्फ। और रसूल जमाने में हैं ही 313 या 317, 2 रिवायतें हैं। हजरत ईसा बादस रसूल खुदा सबसे बड़े नबी हैं, सबसे बड़े पैगंबर हैं। और अगर वो हजरत ईसा इतने बड़े नबी होकर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकते, तो इस बात की दलील यह है कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, उनका दीन, उनकी अथॉरिटी अभी भी कायम है, क्योंकि हजरत ईसा सरकार खत्मी मरतबत के आगे खड़े नहीं हो सकते। ये मुसलमानों का अकीदा है। अगर आप मान लें कि इमाम ज़माना जो है वो जिस तरह अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ अगर आएगा, तो मेरे भाई तमाम मुसलमानों को जागना चाहिए, पहचाने कि आप कहां खड़े हैं। तमाम मुसलमान शिया सुन्नी हजरात गौर करें, आज बर्मा में जो कुछ हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की एक निशानी तो नहीं है? बेशक बेशक। कि हमने आदिल को छोड़कर जालिम को पकड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चंद हफ्ते पहले इसी सबरस प्रोग्राम में हमारे एक औलिम तशरीफ लाए थे यहाँ पर। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा और मैं कोट करके उस प्रोग्राम को और हवाले कर रहा हूँ किबला शान साहब के, कि आप हज करने वाले से पूछें जब वो हज करके आता है कि क्या इमाम काबा ने ये नहीं कहा था कि यजीद आपका इमाम है, उसकी बैत करनी चाहिए? क्या नहीं कहा? ऐसे ही कहा। और बल्कि उन्होंने कहा कि उसकी खिलाफत रासख थी और इमाम हुसैन को उनकी बैत करनी चाहिए, और उन्होंने बैत का इनकार करके अपने आप को दूसरी शामिल कर लिया, जो लफ्ज हम कह नहीं सकते। जी, जो हम कह नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि आपके यहां, यानी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहां जो दीन आप लेते हैं वो मासूम से नहीं लेते। दैट इज द मेन रीजन कि जब मासूम से दीन नहीं लिया जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारी खराबियां होंगी। अल्लाह पाक आप सबको सही मानों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके अहले बैत अतहार और दीन इस्लाम को समझने की हम समेत तौफीक अता फरमाए, और उन असहाब पर हमारी जान कुर्बान है। वो असहाब जिन्होंने नबी पाक और अहले बैत के साथ मिलकर दीन के लिए अपनी जान वक्फ की। और इसी पैगाम के साथ अल्लाह हम सबको अदल के साथ मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शान साहब की बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमाद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रात, मोमिनीन और मोमिनात जो जहाँ भी हदायत टेलीविज़न अपने अजीज़ और महबूब तरीन टेलीविज़न पर मेरा प्रोग्राम सबरस देख रहा है, डॉक्टर हमाद नकवी का पैगाम उन तक पहुँच गया होगा कि शाबान ता रमज़ान और रमज़ान ता शवाल, ज़िक़त, ज़िलहज और मुहर्रम के दरमियान जो राब्ता है वो सिर्फ़ एक कच्चे धागे का ही नहीं, एक ऐसी मजबूत तलवार का है। मैं आखिरी कॉल आज की ले लूँ, उसके बाद इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी फरमाइए। अल्लामा साहब से कि अगर शौहर किसी से झूठ बोल के कुछ कर्जा लेना चाहे तो औरत को पता हो, बीवी को, तो क्या वो खामोश करे कि नहीं, वो उसे बता दे कि ये झूठ बोल रहे हैं? जी बीबी कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी आप ये इतनी अहम बात पूछ रही हूँ तो मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती। जी बहुत शुक्रिया बीबी। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस प्रोग्राम में हम सवालात, ऐसे सवालात का जिन सवालात का दीन के साथ ताल्लुक़ है और शरीयत के साथ ताल्लुक़ है, उसके लिए जो इलामा हैं, जो मुजतहिद हैं या हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन लेवल के
جو عالم ہیں یہ سوالات ان میں جیسے کیجئے سوال اور دوسرے ہیں حوالہ پروگرام ان کے اندر یہ سوالات آپ ضرور کیجئے, آپ کو وہاں سے ان کا جواب ملے گا. میرے ساتھ اس وقت اسکالر تشریف رکھتے ہیں جو ہمیں دین کے اوپر, اسلام کی حیت کے اوپر اور اسلامیات کے اوپر ہمیں درس دیتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اور یہ جو پیٹی ڈفرینسز اور شرعی نازک سوالات ہیں ہم ان کو اس پروگرام صبرس میں نہیں چھیڑتے. ہاں چھیڑیں گے جب ہمارے ساتھ کوئی مجتہد یا حجت الاسلام والمسلمین لیول کے صاحب بیٹھے ہوں, تاکہ ہم کہیں ایسی بات نہ کہہ دیں جو کسی عالم دین کو ناگوار گزرے. لہذا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, آپ نے غلط پروگرام کا انتخاب کیا. آپ ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل یا جناب محترم سید عباس عابدی یا محترم مولانا فدا حسین بخاری اور اسی طرح بہت سارے مولانا نجم الحسن صاحب کے پروگرام میں ایسا سوال ان سے کیجیے گا. ناظرین, میں اپنے پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے محترم ریسرچ اسکالر ڈاکٹر حماد نقوی نے جو آپ کو پیغام دیا ہے کہ شعبان کا تعلق محرم سے کبھی نہ جڑتا. اگر مسلمان اسلام امہ اسلام رسول خدا کے دیے ہوئے ائمہ کرام جن کی تعداد 12 ہیں ان کو چھوڑ کر نام نہاد اور جنگ و جدل اور عیش و عشرت اور شراب و شباب کے رسیہ ٹائپ کے غداران اسلام اور جو تلوار کے دہشت سے مسلمان ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اسلام کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ارادہ کیا, ان جیسے, میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, ان جیسے احباب یا ان جیسے انسانوں کو اپنا 12 اماموں میں شامل نہ کر کے امام بناتے. اور اگر معصومین سے ہی اسلام لیتے تو شعبان, شوال اور ذیقعد کے بعد محرم بھی خوشیوں کا مہینہ ہوتا, سبحان اللہ, غم کا مہینہ نہ ہوتا. اور اس غم کو مہینے کو ختم کرنے کے لیے ہم جن کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد تشریف آئیں گے, جنہیں ہم اپنا آخری امام, زندہ امام کہتے ہیں, امام مہدی آخر الزمان. اور ان کے لیے ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا. لوہے دیوار پر اکثر یہ لکھا ہوتا ہے, نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, انہیں منزل پہ کرم تیرا پہنچا دیتا ہے, جن عریضوں پہ نہ منزل کا نشان ہوتا ہے. یا الہی ذرا حضرت انسان کو بتا, یا الہی ذرا حضرت انسان کو بتا, تیرا قائم بھی تیری طرح چھپا ہوتا ہے, تیرا قائم بھی تیری طرح چھپا ہوتا ہے. منتظر جو نہیں آپ کی آمد کا یہاں, منتظر جو نہیں آپ کی آمد کا یہاں, راستہ ان کا ہم سے تو جدا ہوتا ہے. اور شان کی شان بڑھانے کے لیے اللہ, شان کی شان بڑھانے کے لیے آ جاؤ, موت کا کس کو یہاں کوئی پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین ناظرات, اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب محترم محمد سید زاغم علی شان, محترم ڈاکٹر حماد نقوی صاحب سے اور آپ سب سے اجازت لوں گا. سید علی شان گدائے اہل بیت کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی اور خوبصورت ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں ناچیز کوئی اچھا دوبارہ پروگرام کرنے کی آئندہ ہفتے اتوار کو 7 بجے جسارت کرے گا. اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے بذریعہ ٹیلی فون, ٹیکسٹ. میرا ہدایت ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو سلسلہ جاری ہے کہ میری پرفارمنس کیا ہے, کہ یقیناً تنقید کے ساتھ ہی انسان اپنی پرفارمنس بہتر بناتا ہے. اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے اچھے سے اچھا پروگرام, اچھے سے اچھا گیسٹ لے کر آ سکوں, اور اس کے لیے دعا بھی کیجئے اور مجھ پہ تنقید بھی کیجئے. ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.